السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سٹوری پوائنٹ پر آج کی کہانی بھی بہت پر اسرار اور عجیب و غریب ہے۔ ایک شوہر نے اپنی مری ہوئی بیوی کو زندہ کرنے کے لیے کالا جادو کیا۔ سفلی عمل کا یہ گھناؤنا کھیل کس طرح وہ اس کی بھوک مٹاتا تھا۔ چلے بڑھ کر یہ کہانی سنتے ہیں، اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، کیونکہ یہ تمام حقیقی کہانیاں ہوتی ہیں اور جن سے ہمیں سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ آفرین میری بیوی کا نام تھا، جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے قریبی بازار تک گیا، مگر میرے واپس آنے تک میری کل کائنات اجڑ چکی تھی۔ میری پیاری بیوی، میری محبت آفرین سیڑھیوں سے پھسل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ سیڑھیوں سے پھسلنے کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے جانے کی بھی نوبت نہیں آ سکی تھی، لیکن میں حیران تھا، آخر ایسا کیسے ہوا؟ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں رکھے دعا دھار روتا رہا تھا۔ ہم دونوں کی شادی محبت کی تھی۔ ہماری شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سانحہ میرے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ جن لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع ملی، وہ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ اس کی تدفین میرے جاننے والوں نے ہی کی تھی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا؟ میرے تو دل و دماغ نے دور دور تک اب بھی اس کی موت کو قبول کر لینے پر آمادہ نہیں کیا تھا خود کو۔ بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا اور میں پاگلوں کی طرح اسے آفرین آفرین کہہ کر پکارنے لگتا۔ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے والہانہ محبت جو کرتے تھے، جس قدر میں اس کو چاہتا تھا اسی قدر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہماری محبت مثالی تھی کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے، لیکن اس کے یوں اچانک چلے جانے سے میرے دل و دماغ کو شدید دھچکا لگا تھا۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میں دن بدن جنونی اور ذہنی مریض ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دن تک لوگوں کا میرے گھر میں آنا جانا رہا، جو سبھی میری دلجوئی کرنے آتے رہتے، مگر پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے اور میں اس بڑے سے گھر میں، جسے میں نے اور آفرین نے اپنی محبت سے تعمیر کیا تھا، بالکل اکیلا ہی رہ گیا۔ اب یہاں صرف میں اور میری تنہائی تھی۔ بے شک میری نگاہوں کے سامنے آفرین کو قبر کے اندر اتارا گیا تھا اور میں ہر روز باقاعدگی سے اس کی قبر پر تازہ پھول چڑھا کر آتا تھا۔ اس کے باوجود میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنی جلدی اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ایک خواب ہی تو تھا میرا اور اس کی شادی کا۔ اس کے سوا میں کسی اور عورت کا خیال اپنے دل میں لا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تھی، جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا اور اب بھی اسے چاہتا تھا۔ لہٰذا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا جنون مجھ پر دن بدن سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر پل ہر لمحے بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اپنی آفرین کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کی محبت میں اندھا ہو کر میں کسی طرح بلیک میجک کرنے والوں کے پاس جا پہنچا۔ جی ہاں، کالا جادو۔ کس طرح میں نے ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کیا، جو کہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے صرف مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورے چاند کی رات تھی، یعنی چاند کی 14 تاریخ، جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے آفرین کی قبر کھود کر اس کے تابوت کا ڈھکن کھولا تھا۔ یہ سب میں نے نہایت احتیاط اور رازداری سے کیا تھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں جب میں نے اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو چند لمحوں کے لیے اس کی زندگی سے عاری چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گویا بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر بے حد پیار آیا اور میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر چلا آیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھ سے وہ غلطی نہ سرزد ہوئی ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسے بھی کرنے کو کہا گیا تھا، میں نے ان کے مطابق عمل کیا اور ٹھیک چند لمحوں بعد میری آفرین نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ماری خوشی کے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے تالیاں بجانے لگا، جیسے مجھے میرا کھویا ہوا کھلونا مل گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا، لیکن اس کا جسم نہایت سرد اور سخت تھا۔ اس کے جسم میں پہلے جیسی وہ حرارت اور زندگی مجھے محسوس نہ ہوئی جو میں پہلے کبھی کرتا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں، جن میں اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی، مگر مجھے ان سب باتوں سے
کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے مل گئی تھی، واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر رکھتا، یا پھر سامان کی خریداری کے لیے بازار تک جانا ہوتا تو اس کو گھر کے اندر لاک کر جاتا۔ خطرہ مجھے یہی تھا کہ کہیں وہ باہر نہ چلی جائے یا پھر کوئی پڑوسی گھر کھلا دیکھ کر بے دھڑک اندر نہ چلا آئے۔ میں ویسے بھی بلا وجہ اسے اکیلا چھوڑنے سے پرہیز ہی کرتا اور اپنا سارا وقت اس کے ہمراہ گزارتا۔ آفرین پہلے بہت محبت کرنے والی نرم دل لڑکی تھی، جو ہر وقت ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی آفرین کے زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی، سختی اور بہرحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہر وقت اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک روز اچانک آفرین نے مجھ سے عجیب فرمائش کر کے مجھے سکتے کسی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے احساسات سے آری چہرے کو ویران ویران نظروں سے گھورتا رہا۔ جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ دیکھی تھی، اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہا لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ایک عرصے کے بعد میں نے اسے اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ سب تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کروایا تھا، جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر آ کر میں نے ہاں کہنے پر مجبور خود کو کر لیا۔ شاید یہ میرے لیے آفرین سے شدید محبت ہی تھی، جس میں اس کے لیے ہر وہ کچھ کرنے کو تیار رہتا جو اس کے حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے اسے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ بھی نہ پوچھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد شاید یہ سب اس کی ضرورت تھی، اور میں اس کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے وہ مجھے دوبارہ ملی تھی وہ خوش نہیں تھی، چپ چپ سی رہتی۔ میں اسے ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے وہ قدم بھی اٹھا دیا۔ اس رات جب میں کسی شکار کو پھانسنے کے لیے گھر سے نکلا تو اسے میری خوش قسمتی کہیں یا اس کی بدقسمتی، مجھے جلد ہی گلی کے ایک نکڑ پر ایک نوجوان لڑکا مل گیا، جو پاس پڑے ہوئے کوڑے دان سے اپنے لیے غالباً کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ بیچارہ کوئی بے بس اور لاچار غریب اور بھوکا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حالات کا مارا چہرہ اور گندے میلے کچیلے کپڑے اس کی زندگی کے تمام پردے فاش کر رہے تھے۔ وہ غربت کی جیتی جاگتی تصویر، مکمل تصویر بنا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے، بھوکے ہو؟ اس نے حیرت سے ایک گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے اس قدر میٹھے لہجے میں شاید ہی کسی نے اس سے بات کی ہوگی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر کہا، 2 دن سے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اور آگے ہی آگے چلنے لگا۔ میرا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ یقیناً وہ اس وقت شدید بھوکا تھا۔ میں 2-3 بار رک کر اسے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، مگر ہر بار اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر میں واپس آگے کی جانب چلنے لگا۔ بالآخر میں اسے لیے اپنے گھر چلا گیا، جہاں آفرین ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود کچن میں آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جس میں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے آگے کھانا رکھا، وہ کسی وحشی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور کسی بھوکے شیر کی طرح چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ اسے اس طرح کھاتے دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی آفرین کی جانب دیکھا، وہ بھی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی طرف یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور دل میں اطمینان سا دوڑ گیا کہ میری آفرین مجھ سے خوش ہے۔ ویسے بھی یہ گلی گلی سونے والا مجبور انسان غالباً اپنی زندگی سے تنگ ہوگا، لہٰذا اسی زندگی سے محروم کر کے ایک طرح سے میں اس پر احسان کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے وہی کیا جس کا وہ ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اس کی بوٹیاں نوچ رہی تھی، اور میں اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، چاہے میرے سامنے کوئی انسان جان سے چلا جائے۔ کہ یہی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے میں وہی بدقسمت شوہر تھا جس کی بیوی بھری جوانی میں اس سے بچھڑ گئی تھی، اور مجھ سا دیوانہ شوہر آج بھی اس کی یاد میں گھل رہا تھا۔
اس کو پانا چاہتا تھا، اور جب وہ مل گئی تھی تو پھر وہ اس کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہار رہا ہوں۔ اس کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا ہر 2 دن بعد ایک انسانی جان کی بھیٹ، جو کہ اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ اسے میری محبت، میری وفا کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اسے مجھ میں کچھ دکھائی دیتا تھا تو وہ صرف ایک شکاری تھا جو اسے ہر 2 دن کے بعد شکار لا کر دیتا تھا۔ شام ڈھلے، میں جب گھر واپس آیا تو آفرین دوڑ کر آ کر میرے سینے سے آ لگی، مجھ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے لگی، کیونکہ اس نے کل رات مجھ پر حملہ کیا تھا، پر میں بچ گیا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مار کر اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا۔ کیا مجھے بھی کھاؤ گی؟ لیکن اس وقت تو وہ سنبھل گئی تھی اور سچ میں ایک اچھی بیوی بن گئی تھی۔ میں نے اس کی نادانی سمجھ کر اسے معاف کر دیا۔ یوں کچھ دن مزید سکون سے گزر گئے، تاہم چند دنوں بعد میں پھر محسوس کرنے لگا کہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی جو اس کی حرکتوں سے واضح ہو رہی تھی، گو کہ اس نے مجھ سے دوبارہ انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی تھی، مگر میں اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ کو انسانی گوشت اور خون لگ چکا تھا، جس کے بغیر رہنا اب اس کے لیے مشکل تھا، لہٰذا ان سب کی ایک بار پھر شدید طلب محسوس کرنے لگی وہ، کیونکہ بڑی دیر گزر گئی تھی، اسے یہ چیزیں میسر نہیں آتی تھیں۔ میں نے اس کی بدلتی کیفیت کو بخوبی نوٹ کیا تھا، مگر اس سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں یہ گناہ کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اور پھر میری زندگی کی وہ رات بھی آئی جس کا تصور میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا، اور جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس روز کھانا کھانے کے بعد میں ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ فلم کے اندر آدم خوروں کو سفاکی سے انسانی گوشت کھاتے ہوئے دکھایا جانے لگا، جنہیں دیکھ کر اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور میرے پاس سے اٹھ کر سامنے کسی اور صفحے پر جا بیٹھی۔ میں اس کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی حالت پر ترس آئے اور میں ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں اور کوئی انسان اس کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ اس کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹی وی پر چلتی فلم بدل دی اور خبروں کے چینل کو بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے، مگر اس کی آنکھوں کی سفیدی غائب ہو گئی تھی، صرف کالی کالی آنکھیں باقی رہ گئی تھیں۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو میں نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، اور یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات کرنے کے بجائے اپنا چہرہ واپس ٹی وی کی طرف کر لیا، مگر میں مسلسل اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تو اس بار میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی، اور میں نے 2 نوکیلے دانت واضح اس کے ہونٹوں سے باہر دیکھے، اور مجھے سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیختی ہوئی مجھ پر کسی درندے کی طرح جھپٹی۔ یہ حملہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا، لہٰذا میں خود کو سنبھال نہ سکا اور اس نے اپنے نوکیلے دانت میرے دائیں بازو پر گاڑ دیے۔ میرے جسم سے شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اتنے دنوں سے اس کو کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ مجھ پر پل پڑی، لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کی خوراک بالکل نہیں بن سکتا تھا۔ شاید میری محبت اس کے لیے ابھی اس قدر بھی نہیں تھی کہ میں خود ہی اس کا نوالا بننا پسند کرتا۔ یوں بھی مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ میری آفرین ہرگز نہیں تھی۔ جسم اس کا تھا، مگر اس کے اندر موجود روح کوئی شیطان نما بدروح تھی۔ میری آفرین میرے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، مگر اپنی خوشی کے لیے میری جان ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ لہٰذا یہ جو کوئی بھی تھی بالکل وہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے کالا جادو کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ سفلی عمل کا شکار تھی وہ۔ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیوار کے ساتھ زور سے لگنے کے باعث وہ مزید خون خوار ہو گئی تھی، اور اس کا چہرہ بھی بے حد بھیانک ہو گیا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ میری آفرین کا چہرہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ کسی شیطان کا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر میں خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر تھے، جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی، اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ وہ کسی طور پر بھی میری آفرین کا چہرہ بالکل نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں نے محبت میں اندھا ہو کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے اندر ضرور کوئی جن تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سفلی عمل کے نتیجے میں کوئی روح یا کوئی جنات وغیرہ جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہی سارے عمل کرواتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ایک بار پھر حملہ آور ہوتی، میں کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا چکا تھا اور کمرے کو میں نے بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں کسی درندے سے ملتی جلتی تھیں۔ میرا دل بری طرح سے دھڑ دھڑ دھڑک رہا تھا اور پسینہ کسی پانی کی طرح پورے بدن پر بہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر مجھے کچا چبا جائے۔ میں چند لمحے پریشان نگاہوں سے دروازے کو گھورتا رہا، جس پر وحشیانہ انداز میں وہ تابڑ توڑ حملے کرنے میں مصروف تھی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی، میرے جسم سے شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اتنے دنوں سے اس کو کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ مجھ پر پل پڑی، لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کی خوراک بالکل نہیں بن سکتا تھا۔ شاید میری محبت اس کے لیے ابھی اس قدر بھی نہیں تھی کہ میں خود ہی اس کا نوالا بننا پسند کرتا۔ یوں بھی مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ میری آفرین ہرگز نہیں تھی۔ جسم اس کا تھا، مگر اس کے اندر موجود روح کوئی شیطان نما بدروح تھی۔ میری آفرین میرے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، مگر اپنی خوشی کے لیے میری جان ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ لہٰذا یہ جو کوئی بھی تھی بالکل وہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے کالا جادو کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ سفلی عمل کا شکار تھی وہ۔ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیوار کے ساتھ زور سے لگنے کے باعث وہ مزید خونخوار ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ بھی بے حد بھیانک ہو گیا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ میری آفرین کا چہرہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کسی شیطان کا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر میں خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر تھے، جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ وہ کسی طور پر بھی اس کا چہرہ نہیں تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کے اندر کا جائزہ لینے کی غرض سے قدم آگے بڑھایا، اس نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور اپنے نوکیلے دانت ایک بار پھر میرے اسی زخم میں ڈال دیے۔ اس اچانک حملے پر میں بوکھلا گیا اور درد کی اذیت سے میری چیخیں نکل گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی۔ اس کی اس ہوشیاری پر میں بہت ہی حیران تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے نوکیلے دانتوں سے آزاد کروایا اور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میرے زخموں سے ایک بار پھر خون رسنے لگا اور درد تھا کہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ رات کی بھوکی تھی، گوشت کی بھوکی تھی، جس کا مطلب تھا وہ جن اس کے جسم پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ اس بار میں ہر حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اپنا فولادی مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا، جسے وہ سہ نہ سکی، اور چیختی ہوئی صوفے سے پیچھے جا گری۔ اگرچہ آفرین کے جسم کو چوٹ دیتے ہوئے میرے اپنے دل کو چوٹ لگ رہی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں مجبور تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی۔ میں نے اس کے گرے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتا ہوا کچن میں آ گیا۔ میں نے تیزی سے شیلف سے تیز دھار گوشت کاٹنے والا چھرا اٹھایا اور دل میں بچے کچے تمام جذبات کو رون ڈالا۔ یہ میری آفرین کا جسم ضرور تھا، مگر وہ میری آفرین نہیں تھی۔ پھر اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اس کے اندر موجود اس خبیث روح کو، اس خبیث جن کو واپس نکالنا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آرن فارن اس کے گلے پر تیز دھار چھرا پھیر دیا۔ اس کی آنکھیں مزید باہر کو ابل آئیں اور حلق سے عجیب اور غریب غراہٹیں نکلنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر میں نے بمشکل خود کو کسی طرح سنبھالے رکھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ایک بار پھر چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے اس وقت بے پناہ نفرت تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ میری اپنی غلطی کی وجہ سے 2 دفعہ مجھ سے بچھڑی تھی وہ، کہ دل سنبھالنے کو نہیں سنبھلتا تھا۔ شاید پہلے میں سنبھل جاتا، مگر اب تو جینا محال لگنے لگا تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں ایک باوفا شوہر ہوں، جو آج بھی اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، جو کہ گھنٹوں اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوا ہوں، اور ان سب میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ جو تھا میرے اپنے دل کا کیا دھرا تھا۔ میں نے ہی محبت میں اندھا ہو کر بلیک میجک کرنے والے گندے لوگوں کا اعتبار کیا، جس پر میں اپنی ساری زندگی بھی رونے بیٹھ جاؤں تو کم ہے۔ سفلی عمل زندگی کو تباہ کرتا ہے، نہ کہ آباد۔